انسان کی عظمت اور گھر کے رازداری کو تحفظ دیتی ہے۔ یہ دفعہ بھی قرآن کے عین مطابق ہے۔ قرآن شریف کی سورۃ 3 آیت 4 انسان کو احسن التقویم کا خطاب دیتی ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل آیت 70 کرمنا بنی آدم کا اعلان کرتی ہے۔ کرمنا بنی آدم، دیکھیے یہ کون ہے؟ آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہمارا رتبہ ہے۔ تو یہ ڈگنیٹی آف مین، یہ ڈگنیٹی آف مین تو ہم نے یہاں اب ویسٹ میں تو بہت بار، اگر دیکھیے اسلام کب سے بات کر رہا ہے احسن التقویم۔ اور حضرت آدم علیہ السلام، ابلیس نے کیا نافرمانی کی؟ سجدہ نہیں کیا، احسن التقویم کو سجدہ نہیں کیا، تو وہ ابلیس قرار پایا۔ تو یہ ہے انسانیت کا مقام۔ انسانیت کو ہم جبراً کسی کو اٹھا لیتے ہیں یا کسی اور کام کرتے ہیں، تو یہ احسن التقویم نہ صرف آپ آئین اور دوسرے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، مگر اللہ کے دیے ہوئے نظام کی اور قرآن شریف کی بھی۔ میں کہاں تھا؟ کا اعلان کرتی ہے۔ اسی طرح گھر کی رازداری کے متعلق کئی آیات اور احادیث ہیں، جیسا کہ سورہ الحجرات آیت 12 میں فرمایا گیا، وَلَا تَجَسُّسُوا، اور مت کرو جاسوسی۔ اور اسی طرح حدیث ہے، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی جھوٹی بات ہے، اور عیب مت تلاش کرو اور جاسوسی مت کرو، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، اور اللہ کے بندو سب آپس میں بھائی بن جاؤ۔ اب کبھی کبھی اردو زبان اور عربی میں بھائی اور بہن کا استعمال ہونا چاہیے۔ قرآن شریف اکثر انگریزی میں کہتے ہیں جینڈر نیوٹرل ہے، مگر اکثر ترجمے ہیں وہ اب انسان کہتے ہیں تو وہ آدمی کہتے ہیں، تو بہرحال یہ چیز ہے۔ اب دفعہ 15 کی طرف چلتے ہیں۔ دفعہ 15 نقل و حرکت اور پاکستان میں کہیں بھی رہنے کی آزادی کا حق دیتی ہے۔ قرآن شریف کی کئی آیات جیسے سورۃ آل عمران کی آیت 137، سورۃ نحل کی آیت 36 اور سورہ نمل کی آیت 69 میں حکم دیا گیا ہے، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تم زمین میں چلو پھرو۔ تو یہ بھی دیکھیے، یہ آئین آپ کے دلوں میں جب بیٹھ جائے گا، جب آپ کہیں گے، میں ایک جگہ گیا تھا تو وہ پانی بہت ضائع کر رہے تھے، اور پانی میں آپ کو پاکستان میں قلت ہے، ہر جگہ پاکستان میں قلت ہے، اور سب سے حیرت کی بات ہے کہ وہ مسجدوں میں جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، جتنا پانی ضائع کیا جاتا ہے، تو میں نے ممانعت کی، اور بلکہ بلوچستان کے وہ جو چھوٹی سی ایک مسجد ہے ہائی کورٹ کی، اس میں وہ ایک پٹی بھی لگا دی کہ اسراف ہے۔ اور یہ اگر آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں، ادھر بھی آپ کو حدیث ملے گی، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی ضائع کر رہے تھے تو ان کو ذرا تنقید کی کہ پانی ضائع مت کرو، تو جواب میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ اگر میں وضو کر رہا ہوں، تو اور جواب ملا، اور اگر تم دریا کے کنارے بھی کھڑے ہو۔ تو یہ انوائرمنٹل اصول، اب آپ دیکھیں جو آج کل باتیں ہوتی ہیں وہ ہم 1400 سال پہلے باتیں ہو چکی ہیں۔ اور زمین میں پھرا کرو۔ اسی طرح دفعہ 16 قانون کی حدود کے اندر اجتماع کی آزادی کا حق دیتی ہے، جبکہ دفعہ 17 انجمن سازی اور سیاسی پارٹی بنانے کا حق دیتی ہے۔ مگر ساتھ ہی ایک اہم بات دفعہ
17 کی شق 3 میں سیاسی پارٹیوں کے متعلق یہ کہی گئی ہے کہ وہ قانون کے مطابق اپنے ذرائع آمدن ظاہر کریں گی۔ اسلام نے بھی مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس دیا ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت 38 میں فرمایا گیا ہے، اور ان کے کام ایک دوسرے کے ساتھ مشورے سے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے گروہوں جیسے انصار مہاجرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان کے ایک دوسرے سے پر حقوق بھی مقرر فرمائے۔ اسی طرح قانونی ذمہ داریوں کی پابندی کا اسلام نے حکم دیا۔ قرآن شریف کی سورۃ المائدہ آیت 1 میں آیا ہے، اے ایمان والو اپنے معاہدات کی پابندی کرو۔ مالیاتی امور میں شفافیت بالخصوص سرکاری عہدیداروں کے لیے، جیسے کہ میں ہوں، اسلام کی بنیادی ستون ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف کے محاصرے کے موقع پر، جو 8 ہجری میں کا واقعہ ہے، میں ہوا تھا، غنیمت کے متعلق سوال کیا گیا اور آپ نے اس کا برا ماننے کے بجائے اس کی وضاحت دینی ضروری سمجھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو خطبے کے دوران میں ٹوک دیا گیا اور انہوں نے واضح کیا کہ اضافی چادر ان کو ان کے بیٹے نے دی تھی۔ رسول اور خلیفہ وقت سے ایک عام شخص نے معلومات کا مطالبہ کیا تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ تسلیم کیا گیا کہ اس کا حق ہے کہ اسے یہ معلومات مہیا کی جائیں۔ یوں ان واقعات سے دفعہ 19 میں مذکور معلومات کے حق کے بارے میں بھی اسلام کا تصور واضح ہو جاتا ہے۔ 19 بھی 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے آیا۔ دفعہ خیر بتانا تو نہیں، بتا ہی دیتے ہیں۔ ایک کسی آرگنائزیشن نے خط لکھا سپریم کورٹ کے، جی آپ ججز اور ان کی اہلیہ کے وہ بتائیے ایسٹس، تو اس ناچیز نے اور اس کی اہلیہ نے جس پہ اس کا کوئی وہ انہوں نے خود بتائے، اور وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ان کو آج بھی میرے خیال میں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دفعہ 18 تجارت، کاروبار اور پیشہ اختیار کرنے کا حق دیتی ہے۔ قرآن شریف کی سورۃ النساء کی آیت 29 میں فرمایا گیا، مگر یہ تجارت ہو آپس کی رضامندی سے۔ سو یہ دیکھیے کتنی ہمارا جو آئین ہے، جو ہمارے قائد کا جو کی سوچ تھی کہ جو فیوچر کا آئین ہوگا وہ اسلامی بنیادوں پہ رکھا جائے گا، تو اس میں آپ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی بنیادیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، جو ایک کاروباری خاتون تھیں، اور آپ نے ان کے لیے تجارتی سفر بھی کیا۔ اور دیکھیں کتنا، اب دیکھیں عورتوں کا مقام اس وقت کیا تھا، اور اس میں ایک اور آج کل کے معاشرے میں اگر کوئی عورت کسی مرد کو پیغام بھیجے تو اس کو پتہ نہیں کیا کہا جائے گا۔ اور یہ دیکھیے ہمارے نزدیک تو سب سے ہم ہماری جس کو ہم انہوں نے پیغمبر کو پیغام بھیجا اور پیغمبر نے ان کی نوکری قبول کی۔ مدینہ کے انصار زراعت پیشہ تھے، جبکہ مکہ سے آنے والے مہاجرین عام طور پر تجارت کرتے تھے۔ کئی صحابہ مختلف پیشوں اور فنوں کے ساتھ وابستہ تھے اور کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے برعکس کئی صدیوں بعد بھی یورپ میں سرجری کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اور اس وجہ سے کئی کسائی سرجن بن گئے۔ جو سرجری ہوئی ہے وہ مسلمانوں نے
اردن وہ گریس کے بعد ویسٹرن یورپ میں نہیں تھی، مسلمان سارے سرجن تھے، عیسائی اس کو سمجھتے تھے بہت برا کام ہے تو قصائی سرجن ہوتے تھے.